السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں حاضر ہوں آپ کے سامنے سورہ آل عمران جزء 3 اور یعنی پارہ 3 کی آخری آیات، انشاءاللہ اس کو تلاوت کریں گے۔ میری ویڈیوز پر آپ بنے رہیں۔ آپ روزانہ سنتے ہیں کہ رکوع، یہ رکوع ہے، اوپر 9 لکھا ہے، بیچ میں 11 لکھا ہے، نیچے 17 لکھا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ یہ 9 جو ہے یہ سورت کا رکوع ہے، ٹھیک ہے۔ اوپر 9 لکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس سورت کا 9واں رکوع ہے، اور بیچ میں آئین کے بیچ میں 11 لکھا ہے، مطلب یہ کہ ایک رکوع اور دوسرے رکوع کے بیچ میں 11 آیات ہے۔ کتنی آیات ہے؟ 11 آیات ہے۔ اور نیچے جو لکھی ہے 17، اس پارے کا 17واں رکوع ہے۔ اس سے پہلے میرے بہت سارے دوست ان باتوں کو نہیں جان رہے ہوں گے، تو اوپر جو ہے 9، یہ سورت کا 9واں رکوع ہے، اور بیچ میں جو ہے 11، مطلب یہ اس سے پہلے رکوع اور اس رکوع کے بیچ میں 11 آیات ہے، اور نیچے جو ہے یہ پارہ کے رکوع کو بتاتا ہے، مطلب اس پارے میں 17 رکوع ہے۔ چلے اب میں قرآن کے پیش پہ چلتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین۔ یہیں تک۔ اب اس کے اندر نکلنے والے جو موٹے موٹے قواعد ہیں انشاءاللہ اس کو بتلانے کی کوشش کر رہے ہیں، پلیز دھیان سے سنیں، اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ ان الذین کفروا وماتوا، میں غنہ کر رہا ہوں، اس میں ناک میں آواز کو لے کے جا رہا ہوں، اسی کو غنہ کہتے ہیں۔ الذین یا مدہ، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں۔ کفروا، واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہوئے تو واو مدہ ہوگا، اور را کے پر پیش ہے تو را کو خوب پڑھیں گے۔ وما الف سے پہلے میم کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ، تو واو مدہ۔ وهم کفار فلن يقبل من احدهم، وهم کفار، اس میں اظہار کر رہے ہیں، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں، وهم نہیں کر رہے ہیں، وهم کفار پڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے قاعدہ ہے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی 27 حروف آئے، ویسے کوئی بھی حرف آئے تو وہاں اظہار شفوی ہوگا۔ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلْ، اور تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے فا ہے، تو یہاں ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے۔ فلن میں ادغام مع الغنہ، کیونکہ نون ساکن کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے یا ہے، تو یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ فلن قاف پر قلقلہ، بتایا تھا کہ قاف حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے ہے، قاف، طا، با، جیم اور دال۔ جب بھی ان پر جزم ہوگا، چاہے وقف کی صورت میں ہو، رکنے کی صورت میں یا وصلہ کی صورت میں، دونوں صورتوں میں وہ قلقلہ کریں گے۔ من احد ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، من احد یہاں اظہار حلقی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرف، حمزہ ہا، حمزہ یعنی الف جو لکھی ہے، حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا، جیسے کوئی بھی حرف آئے
تو وہاں اظہار حلقی ہوگا احادیم. اور یہاں بتایا تھا کہ میم ساکن کے بعد میم آئے تو کیا ہوتا ہے ادغام شفوی ہوتے ہیں، یعنی میم کا میم میں ادغام ہو جائے گا، یعنی پہلے حرف کو مدغم بولیں گے اور دوسرے حرف کو مدغم فی، اور مخرج اور صفات کے لحاظ سے، ٹھیک ہے. تو یہاں ادغام میں مثلین بھی ہوگا، یعنی دونوں کا مخرج ایک ہی ہے. احادیم، اور اس میں غنہ کریں گے مل الارض، اور را ساکنہ سے پہلے زبر ہے تو را کو پور پڑھیں گے اور ضاد پور پڑھیں گے. ذهبا ولو افتدى بی. تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرف، یا واو میم اور نون میں سے واو ہے تو یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے. ذهبا ولو افتدى لفظ ہے، یہ الف وصل جب ولو اور افتدا کو ملائیں گے تو یہ الف حذف ہو جائے گی، تو ولا وفتدا پڑھیں گے، وا کو فا میں ملاؤں گے، واو فاضر وفتدا بی، اور کھڑی زر کو وقف کی صورت میں ہائی ساکنہ سے بدل دیں گے، بھی سے بی. ذهبا ولا وفتدا بی. اولئک، اولا مد متصل ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں، تو مد متصل ہوگا لہم عذاب علیم. یا اظہار شفوی کیونکہ میم اور با نہیں ہے تو یہاں اظہار شفوی ہوگا. عذاب علیم میں اظہار حلقی ہے کیونکہ تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ ہے. اس سے پہلے یا نون ساکن کے بعد حمزہ تھی اور یہاں تنوین کے بعد حمزہ ہے علیم. اور یہاں لا کے معنی عربی میں نہیں کہتے ہیں، یہ وقف علامات وقف ہے، مطلب رکنے کے علامات ہیں یہ سب، لیکن اس پر نہیں رکیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ لا کے معنی نہیں کہتے ہیں، یہاں نہیں رکنا، اگر رک بھی گئے تو پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے. تو یہاں تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے واو ہے تو یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے. علیم وما لهم من ناصر. یا میم ساکن کے بعد میم ہے تو کیا کریں گے ادغام شفوی ہوگا، یعنی ادغام ہوگا غنہ کے ساتھ. وما لهم من، اور یہاں نون ساکن کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے نون ہے تو یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے، اور نون کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. صاد کو پور پڑھیں گے، را باریک پڑھی جائے گی، کیوں؟ را کے نیچے زیر ہے. وقف کی صورت میں یا مد عارض وقفی ہوگا. قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو تو وہاں مد عارض وقفی ہوتا ہے. چلے ایک مرتبہ اس کو مطلب پڑھتے ہیں. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين.